تو ساری بہار آپ سے ہے۔ اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بھائی فہیم ممتاز کو، مسعود عالم نیازی صاحب کو، عبدالرشید ارشد کو انتہائی مختصر نوٹس پر آج کی ایک نمائندہ میٹنگ بلانے پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ کہتا ہوں۔ سید اللہ بچائے شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے آئے ہیں، اس کا مطلب اچھی نمائندگی ہے ماشاءاللہ۔ اور پھر یہ لیکن لوگ کہتے ہیں امید کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ کے خیال میں 85 میں جب الیکشن لڑا گیا تو ہم سوچ سکتے تھے کہ نظام مصطفیٰ گروپ کے 9 ایم این اے یہاں سے الیکٹ ہو جائیں گے؟ اور 9 ایم این اے میں نمائندگی کے اعتبار سے علامہ عبدالمصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ تعالی 50 سال انہوں نے حدیث شریف پڑھائی دارالعلوم امجد دیا۔ کس کے بیٹے ہیں؟ بہار شریعت لکھنے والے مولانا امجد علی اعظمی کے بیٹے ہیں۔ ان کے باقی 6 بیٹے اور تھے، وہ 6 کے 6 بیٹے آپ کسی مدرسے میں بھی جا کر پوچھ لیں کہ علامہ اظہری کے باقی بیٹوں کے نام بتاؤ تو شاید 1 یا 2 پہ بات رک جائے گی۔ لیکن حکیم شمس المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث تھے، علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری شیخ الحدیث تھے، محدث کبیر مولانا ضیاء المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث ہیں، اور عمر میں آگے پیچھے ترتیب کو آپ تھوڑی دیر کے بھول بھی جائیں تو علامہ ثناء المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث، علامہ بہاء المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث، علامہ فداء المصطفیٰ اعظمی شیخ الحدیث، اور قاری رضا المصطفیٰ اعظمی مین المزید بولٹر مارکیٹ کے 50 سال تک وہ خطیب رہے۔ تو مطلب یہ کہ امید پر نہیں ہوتی، کوشش پر ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایک بھی سیٹ جیت سکتے، ایک بھی ہوا یہ اللہ نے موقع بنایا۔ ایم آر ڈی نے اعلان کر دیا کہ ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ یہ الیکشن جنرل ضیاء الحق نے کرائے تھے، لیکن خیر تھے وہ خیر جماعت۔ میں نے سوچا کہ اچھا مجھے یہ سارے اناؤنسمنٹ کے دوران میں 12 ربیع الاول کے جلوس کے بعد اللہ کو منظور تھا تو گھر جاتے ہوئے سیڑھی سے ایک گر گیا اور مجھے ہیئر فریکچر یہاں ہو گیا جہاں پاؤں کا سارا وزن بیٹھتا ہے، لہذا مجھے تو گھر میں لٹا دیا گیا۔ میں لیٹا ہوا تھا، جہاں کہیں بھی میں لیٹوں یا بیٹھوں میرے پاس یہ کاغذ اور قلم 2 چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ تو میں نے سنا کہ بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، ایم آر ڈی میز جے یو پی نے بھی بائیکاٹ کر دیا۔ میں نے کہا جیتے گا کون کراچی سے؟ ایک ورکر آدمی ہوں، سوچ دوڑتی رہی اور کاغذ قلم پر میں نے اندازہ لگایا کہ جماعت اسلامی کراچی سے 9 یا 11 سیٹیں جیت جائے گی۔ تو میں نے کہا ہم کیا کریں؟ میں نے سوچا، اکیلا لیٹا اور سوچ رہا تھا کہ یہ الیکشن پھر ہمیں لڑنا چاہیے۔ پھر میں نے کہا کہ ہم الیکشن لڑیں گے تو کتنی سیٹیں جیتیں گے؟ تو کاغذ قلم پر نام لکھتا رہا اور میں نے اندازہ لگایا کہ 9 سے لے کر 12 سیٹیں قومی اسمبلی کی جماعت اسلامی کو ہرا کر ہم جیتیں گے۔ الحمدللہ ہم نے 9 سیٹیں جیتی۔ 2-3 سیٹیں جب نہیں جیتی اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں آدمی آپ کسی کو رائے مشورہ دے سکتے ہیں، فائنل فیصلہ تو اس کو ہی کرنا ہے۔ ان کو میں نے کہا آپ یہاں سے لڑیں تو جیت جائیں گے، آپ وہاں سے لڑیں تو جیت جائیں گے، لیکن بہرحال میرے سمجھانے میں تاثیر نہیں تھی۔ انہوں نے جس جگہ سے لڑا
تھوڑے تھوڑے ووٹ سے رہ گئے، ورنہ 11 MNA ہمارے جیت جاتے۔ ایک بندہ اس لیے رہ گیا کہ میں ان کو رات 10 بجے فون کرتا تھا، بولنا کیا حال ہے، خیریت سے؟ بولا کمپین چلا کے گھر آ گیا ہوں۔ میں نے کہا حضرت اب تو رات 2 بجے تک کمپین چلا رہے ہیں، کہ 10 بجے سے کمپین ختم کر کے آپ آگے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کمپین چلانی ہے، دیر تک آپ کو مختلف جگہوں پر جانا ہوگا، اور آپ سید ہیں، آپ کا احترام ہوگا اگر آپ 10 بجے کا ٹائم لے کر 11 بجے پہنچیں گے تو لوگ آپ کے انتظار میں۔ لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ 9 ہم جیت گئے۔ تو یہ جو بھائی ہمارے بھائی نے بات کی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس کو چھوڑیے، آپ ارادہ مصمم کر کے آپ میدان میں گھوڑے کو دوڑا دیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ مجھے پھر محمد خان جنیجو نے، جو شریف ترین پاکستان کے وزیر اعظم میں سے ہیں، انہوں نے ایک دن ملٹری سیکرٹری کے ذریعے فون کیا، حاجی صاحب میں کراچی آ رہا ہوں، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس جہاں صدر اور وزیر اعظم کو ٹھہرایا جاتا ہے وہاں میں ٹھہروں گا، آپ 6 MNA سے میری ملاقات کرا دیں گے؟ میں نے کہا میں کرا دوں گا۔ جو میں نے 9 آدمیوں کی میٹنگ بلائی اور کام 6 کو چلنا ہے، تو 3 آدمی جن کو نہیں چلنا تھا انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں جائیں گے، ہم بھی جیتے ہوئے ہیں، ہمارا بھی ووٹ ہے۔ تو ہم 9 آدمی چلے گئے۔ اس وفد کی قیادت علامہ علیہ صاحب کی، نائب قیادت علامہ شاطر اولک رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ صاحب شاطر اولک صاحب، آپ بتائیے کس کو بنانا ہے؟ 6 آدمی نے ایک ساتھ کہا ہم سب کی طرف سے حاضر ہیں۔ میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا آپ کے بارے میں، لیکن الحمدللہ اللہ نے موقع دیا۔ اور پھر سب سے بڑا مرشد کرم یہ ہے، عزت اور وقار کے ساتھ ہی واپس آتے، کوئی چھوٹی کوڑی کی ڈھیلے کی کرپشن کی بات مجھ سے منسوخ نہیں ہے۔ الحمدللہ میں رہتا تھا پہلے، ہر مکان آئے ہمارے گھر میں، وہ 200 گز کا، اور آپ کا اس شعبے سے تعلق ہے، 200 گز کا مکان گراؤنڈ کا بہادر آباد شیخاواد کراچی کے ملیے گا۔ اب میں رہتا ہوں سولجر بازار پارسی کالونی میں، 5 منزلہ بلڈنگ میں، گراؤنڈ فلور کا صرف 1 فلیٹ میرے پاس ہے، سکون سے بیٹھا، ابھی کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ اس کے دار القرار، دار البرکت، دار الشفا، دار